بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر، برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کا جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا۔ ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ افسوس، صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی نہ قدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتی گزر گئی۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ہاتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ سیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اللہ عز و جل کی فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کی تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کفِ افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا، بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اس بزرگ کی گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اس سے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے پر طنز کے تیر چلانے والا نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اسی بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد دو پینال کر رہا تھا۔ سامعین و ناظرین، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔